السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، آج کا یہ درس خصوصاً جس عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے اور جس موضوع پر ہمیں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے خواتین کی تعلیم و تربیت۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آج کا یہ درس خاص کر عورتوں کے لیے ہے، اور آج کے درس میں یہ خطاب عورتوں سے ہی کیا جائے گا۔ کچھ باتیں تعلیم و تعلم کے تعلق سے عورتوں سے ہی کی جائیں گی، لیکن مرد حضرات بھی اگر شریک ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے اندر بھی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے وہ خود مسجدوں کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے دروس سے مستفیض ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ سیکھتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے گھر کی جو خواتین ہیں، ان کے گھر کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھیں اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، اس لیے کہ جو چیز شریعت اسلامیہ نے تعلیم کے میدان میں خاص طور سے مردوں پر فرض و واجب کیا ہے، بالکل اسی طرح سے عورتوں کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے واجب کیا ہے، خاص طور سے تعلیمی میدان میں۔ تعلیم اور علم یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان حق
اور باطل چیز میں تمیز کر سکتا ہے۔ حق تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس اگر علم نہ ہو اور اس کے سامنے کوئی اس طرح کی باتیں رکھی جائیں، وہ تمیز نہیں کر پائے گا۔ تو علم ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ نے تعلیم پر لوگوں کو کس قدر ابھارا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو وحی کی ابتدا ہی میں شریعت اسلامیہ نے تعلیم اور علم کے تعلق سے گفتگو کی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے جب تعلیم پر ابھارا، لوگوں کو علم اور تعلیم کے تعلق سے درس دیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ جب نازل ہونا شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ابتدائی آیتیں جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد جب یہ آیتیں اتری تو اس میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ جہاں پر تعلیم کی بات کہی گئی، علم سیکھنے کے تعلق سے جو بات کہی گئی، وہیں پر ایک بات آپ دھیان سے غور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے علم الرجال نہیں کہا، یہاں اللہ رب العالمین نے علم الانسان کہا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، بالکل ایسے ہی تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں شریعت اسلامیہ نے اور یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں جس طرح سے مرد مخاطب ہے کہ مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی یہ چیز لازم ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کرے۔ قرآن کریم نے دونوں کو اس بات پر ابھارا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور نبوی دور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد اس وقت مدینہ کے جو صحابہ کرام تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکی زندگی کے اندر جو چیز نافذ نہیں تھی وہ چیز مدینہ کے اندر ہو گئی۔ صحابہ کرام مصروف ہیں، صحابہ کرام کے لیے لمبا لمبا سفر ہے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر صحابہ کرام میدان جہاد میں چلے گئے ہیں۔ لیکن اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ بات اچھی ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بات بالکل اچھی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، آپ لوگوں کا جو سفر ہے، دور دراز کا جو آپ سفر کر رہے ہیں، اعلاء کلمات اللہ کی خاطر آپ میدان میں بھی کھڑے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافروں کے مد مقابل ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر، توحید کو پھیلانے کے خاطر، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بات بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا ہے، سارے لوگوں کو میدان میں جا کر کے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر کافروں کے مد مقابل نہیں کھڑے ہونا ہے۔
کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو مدینہ کے اندر اپنے محلے میں اپنے معاشرے کے اندر وہ لوگ وہاں موجود رہے اور وہ لوگ وہاں تعلیم و تربیت کا بھی کام کرے. یہ بہت ضروری چیز ہے. یا اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو میدان جہاد میں ہیں جب انہیں فرصت مل جائے تو وہاں سے آئے, اپنے محلے کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تعلیم و تربیت کا کام کرے, لوگوں کو علم سکھائیں, لوگوں کو تعلیم سے جوڑے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی اور اس بات پر ابھارا. آپ دیکھیے مدینہ کے اندر علم نازل ہو رہا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, حج کیا ہے, یہ کیسے ادا کرنا ہے, کس طرح سے ہونا چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ سب کیسے ہونا چاہیے, یہ مدینہ کے اندر وحی کی شکل میں یہ ساری چیزیں نازل ہو رہی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے خود اس تعلق سے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں پر موجود ہوتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر بیٹھتی تھی اور تعلیم و تعلم کے تعلق سے محفلیں جمع ہوتی تھی, محفلیں سجتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور سے تعلیم پر اتنی محنتیں کی جاتی تھیں اور تعلیم پر اتنا زور دیا جاتا تھا, علم کو کیسے سیکھنا ہے, کیسے سکھانا ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, خواتین کی تربیت کیسے کرنی ہے, انہیں کیا سکھانا ہے, علم پر اتنا زور دیا جانے لگا کہ آپ دیکھیے غزوہ بدر کا موقع ہے, غزوہ بدر کا موقع ہے. اسلام اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ بدر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں, اللہ رب العالمین نے جب جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح کیا اور اسی طریقے سے کافروں کے بہت سارے قیدی جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے, تو اس وقت ان میں سے جو بات مشورے کے بعد طے ہوئی تھی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کرنا کیا ہے, فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دینا ہے یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, تو اس میں وہ قیدی جو کافر تھے اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس پیسہ تھا, روپے تھا, دینار و درہم تھا, وہ فدیہ دے کر کے وہ چھوٹ گئے تھے. لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس فدیہ دے کر کے چھوٹنے کے لیے وہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راستے کے لیے انہیں جو رہنمائی کی تھی وہ رہنمائی یہ تھی کہ وہ قیدی جو مکہ سے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے اور پھر وہ قیدی بنا لیے گئے, وہ تعلیم یافتہ تھے, ان کے پاس علم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا یا تمہارے لیے آزادی کا پروانہ اس وقت لکھا جائے گا, تمہارے پاس جو علم ہے, مدینہ کے کچھ ایسے طلبہ ہیں, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انہیں علم سکھاؤ, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انہیں تعلیم سکھاؤ, علم سکھاؤ. اور جب تم انہیں تعلیم اور اسی طریقے سے علم سکھا دو گے تو یہ تمہارے لیے فدیہ بن جائے گا اور اس طرح سے تم آزاد ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں علم کی کتنی قدر کی گئی کہ ایک کافر ہے لیکن جو کچھ اس کے پاس علم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے اس علم کا فائدہ, یہ مدینہ کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, تم علم سکھاؤ اور علم سکھانے کے بعد تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا, تم آزاد ہو جاؤ گے. تو شریعت اسلامیہ شروع ہی سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تعلیم پر اور علم پر بہت زیادہ محنتیں کی ہیں, لوگوں کو ابھارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی تعلیم
تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے تھے، آپ کی مجلسوں میں ہمیشہ بیٹھا رہا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہیں حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لینا ہوتا تھا تو یہ سوچتے تھے کہ وہ کہیں کام کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے بھی چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات ہمیں بتائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہم سے فوت ہو جائیں اور پھر ہم محروم ہو جائیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے وہ شریعت کی باتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہمیشہ رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں چلے جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، صحابیات کو یا کسی اور کو کوئی ایسی بات بتا دے، کوئی ایسی شریعت کی باتیں بتا دے اور وہ مجھ سے چھوٹ جائیں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فکر رہا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے دے دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس کا بدلہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین یہ دے گا کہ اسے دنیا کے اندر پرسکون زندگی دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین وہ جو حسن عمل کریں گے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو عمل کریں گے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کا پورا بدلہ انہیں دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین انہیں اس طرح سے بدلہ دے گا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ شریعت اسلامیہ میں جس طرح سے مرد مخاطب ہے شریعت اسلامیہ کا، ویسے ہی مخاطب عورت بھی ہے۔ فرائض و واجبات جس طرح سے مردوں کے لیے ہے، فرائض و واجبات اسی طرح سے عورتوں کے لیے ہے۔ جنت و جہنم کا سلسلہ یا جنت و جہنم جس طرح سے مردوں کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے جنت و جہنم یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جزا و سزا کا معاملہ جس طرح سے مردوں کے لیے ہے، جزا و سزا کا معاملہ اسی طرح سے عورتوں کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے شریعت اسلامیہ کی مخاطب مرد ہے، بالکل اسی طرح سے عورت ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں خواتین کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کہ اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو تو اس عورت کے تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاشرہ مثالی معاشرہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ گھر مثالی گھر نہیں بن سکتا ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ نہ ہو وہ خاندان مثالی خاندان نہیں بن سکتا ہے۔ عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ محلہ مثالی محلہ نہیں بن سکتا ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو، عورت کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے اور دین اور شریعت کے سلسلے میں اسے علم نہ ہو، تو خواتین کے تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم و تربیت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح سے مردوں کو مخاطب کیا کرتے تھے، مردوں کے لیے مجلسیں منعقد کرتے تھے، مردوں کو انہیں سمجھاتے تھے، انہیں علم سکھاتے تھے، عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے عیدگاہ کے وقت عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عید کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نصیحت کر رہے ہیں، مردوں کو دین اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں۔ جب مرد حضرات کو
دین اسلام کی باتیں بتا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور عورتوں کے پاس جا کر کے عورتوں کو وہاں نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریدکن اکثر من اہل الجنہ فقلنا بما یا رسول اللہ قال تکفرن اللعن وتکفرن العشیر. حدیث کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آتے ہیں, عیدگاہ میں عورتوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عورتوں کی جماعت, اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ کرو, صدقہ کرو, اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے, جہنم میں تم مردوں کے مقابلے میں زیادہ جاؤ گی. کسی عورت نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کیا وجہ ہے, آخر وہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ جہنم کے اندر داخل ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری دو بڑی کمزوری ہے, تمہاری دو بڑی کمزوری ہے اور اس دو بڑی کمزوری کی بنیاد پر تم جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ جاؤ گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ بات بتائی, کہا کہ تمہارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ تم بات بات پر, تھوڑی تھوڑی بات پر تم لوگوں کو لان تان کرتی ہو. کبھی اپنے گھر میں بچوں کو لان تان کرو گی, کبھی اپنے مردوں اور اپنی شوہروں پر لان تان کرو گی, یا اس طریقے سے ہمارے محلے میں یا اس طریقے سے معاشرے میں اگر کوئی بات اس طرح سے ہو جاتی ہے, کوئی ناگواری کا معاملہ ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہے تو تم بار بار ایک دوسرے پر لان تان کرتی ہو. اور دوسری سب سے بڑی کمزوری تمہاری یہ ہے کہ اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے, ایک تو لان تان کا معاملہ اور دوسرا شوہروں کی نافرمانی کا معاملہ, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ مرد پوری زندگی ہمیشہ اس کی خواہش پوری کرتے رہتا ہے, ہر چیزیں اسے لا کر کے دیتا ہے, ہر طرح کی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ساری چیزیں دے, ہر طرح کی آرام و آسائش کے تعلق سے سوچتا رہتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت نے کسی چیز کا مطالبہ کیا, مرد کسی وجہ سے اسے نہیں پورا کر سکا, تو عورت فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں پوری زندگی, جو میری یہ زندگی ہے, میں کبھی اس میں چین و سکون والی زندگی میں نے نہیں گزاری. یعنی اس طرح کی باتیں, یعنی گویا کی سارا کیا کرایا جو کچھ اس کے شوہر نے کیا ہے اس پر پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی, یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کوئی آرام ہی نہیں ملا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت یہ دو چیزوں کی وجہ سے, ایک اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے اور لوگوں پر لان تان کرتی ہے, اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جائیں گی. بیان کرنے کا مطلب یہ ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مردوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا کرتے تھے, مردوں کو جس طرح سے شریعت اسلامیہ کی باتیں یا اسی طریقے سے شریعت اور توحید اسلام کی باتیں انہیں بتایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اس طرح سے عورتوں کے لیے بھی اس کا انتظام کیا کرتے تھے اور عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جس طرح سے نماز کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح سے مسجدوں کے اندر نمازوں کا اہتمام مردوں کے لیے تھا کہ وہ اس طرح سے نماز فرض ہونے کے بعد مسجدوں میں آ کر کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بھی انتظام کیے تھے کہ عورتیں بھی مسجد میں آئیں اور وہ مسجد میں بھی باجماعت نماز ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں صرف مردوں کے لیے نہیں کیا تھا, اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر عورتوں کو جو آنے کی اجازت دی تھی کہ عورتیں بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیا کرے. یہاں تک کہ صرف یہی نہیں کہ فرائض تک کی بات تو چھوڑیے کہ وہ فرض نمازیں آ کر کے مسجدوں کے اندر ادا کریں,
وہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کے لیے بسا اوقات عورتیں مسجد کے اندر آ جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی راستہ کھولا تھا کہ عورتیں مسجد میں فرائض کے ساتھ ساتھ اگر نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے علیحدہ الگ سے اس طرح سے انتظام کیا گیا تھا کہ عورتیں آ کر کے نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک رسی بندھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو دیکھا اور کہا یہ کیسی رسی ہے, یہ کس نے رسی باندھی ہے؟ تو پتا چلا, یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت زینب نے رسی باندھی ہے. اور حضرت زینب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آتی ہیں, نوافل کا اہتمام کرتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, اور جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جایا کرتی ہیں تو اس رسی سے ٹیک لگا لیا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ حضرت زینب کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نوافل کا اتنا اہتمام کرتی ہیں کہ اگر وہ تھک جاتی ہے تو انہیں ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوایا کہ زینب کو کہہ دو کہ اس طرح سے عبادت نہ کیا کرے کہ وہ اپنے آپ کو تھکا لیتی ہے اور انہیں ٹیک لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو حضرت زینب سے جا کر کے کہہ دو کہ اتنا زیادہ اہتمام نہ کیا کرے, فرائض کی ادائیگی کرے, نوافل کا بھی اہتمام کرے, لیکن جتنا ان کے پاس طاقت ہے اپنی طاقت سے زیادہ اس طرح سے کیا ہے عبادتیں نہ کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا. لیکن اس دور کی خواتین کا شوق دیکھیے, اس دور کی خواتین کا جذبہ دیکھیے, حضرت زینب کا جذبہ دیکھیے, شوق دیکھیے, عبادت کا شوق دیکھیے کہ فرائض کا اہتمام تو کر ہی رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آ جایا کر رہی ہیں. اپنے استطاعت کے مطابق, طاقت کے مطابق نمازیں تو پڑھ رہی ہیں, لیکن جب تھک جاتی ہیں تو ٹیک لگا لیتی ہیں. آج ہماری ماں اور بہنوں کو امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, ہماری ماں اور بہنوں کو صحابیات کی سیرت پڑھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے ان کے اندر علم سیکھنے کا, تعلیم کا جو جذبہ تھا اسے پڑھنا چاہیے, ان کا شوق دیکھنا چاہیے, ان کی رغبت دیکھنی چاہیے, اور اپنے اندر بھی وہ ساری چیزیں پیدا کرنی چاہیے. آپ دیکھیے شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی, کسی قرآن کریم کی جب بھی کوئی آیت کریمہ کسی بھی پس منظر میں جب نازل ہوتی تھی تو کبھی اس طرح سے آیتیں عام طور پر آتی تھی, یا ایھا الذین آمنو, کہ اے ایمان والو, یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اللہ رب العالمین جب آیتیں نازل کرتا تھا, بعض خواتین کو اعتراض ہوا, اور بعض خواتین نے یہ کہا, جبکہ اللہ رب العالمین جب بھی آیت کریمہ نازل کرتا تھا جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو ہوتا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یہ کام کرو, تم وہ کام کرو, تو صرف اس خطاب میں مرد حضرات نہیں ہوتے تھے بلکہ اس خطاب کے اندر عورتیں بھی ہوا کرتی تھی. لیکن صحابہ کرام میں, صحابیات میں کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے, آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کوئی آیتیں اتارتا ہے تو اس سے صرف مرد حضرات مخاطب ہوتے ہیں, عورتوں کو اللہ رب العالمین اس طرح سے مخاطب نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسی آیت نازل کرے جس سے ہمارا خطاب ہو, اللہ رب العالمین ہم سے خطاب کرے, ہمارے تعلق سے کوئی بات کرے, ایسی کوئی آیتیں نہیں اترتی ہیں. آخر کیا معاملہ ہے, ساری چیزیں کیا مردوں ہی کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب اس عورتوں کی شکایت کو سنا, اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی جس میں اللہ رب العالمین نے مرد کو بھی مخاطب کیا اور عورت کو بھی مخاطب کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما.
کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے مرد، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں گویا کہ ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اور اس طریقے سے ان کے مطالبے کے دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایسی آیت نازل کی جس میں مرد حضرات بھی شامل تھے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی خواتین کو علم سیکھنے کا، تعلیم کے سلسلے میں کتنا شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مطالبہ کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا الرجال، مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، غلبنا الرجال، ہم سے تو مرد آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آئے دن جب بھی آپ تو مسجد کے اندر ہوتے ہیں، مرد حضرات آپ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں، آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ انہیں قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، وہ لوگ جب چاہیں جیسا چاہیں آپ کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ تو ہم سے آگے ہو گئے، ہمارے لیے تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں ہم آپ سے آ کر کے علم حاصل کر لیا کریں، کچھ سیکھ لیا کریں، کچھ آپ ہماری تربیت کر دیا کریں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، مرد حضرات اس سلسلے میں تو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا شوق دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور آپ نے کہا کہ ہفتے کے اندر فلاں دن مدینہ کے اندر فلاں گھر کے اندر درس کا اہتمام ہوگا، عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اس گھر کے اندر آیا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن جا کر کے عورتوں کے پاس انہیں خطاب کیا کرتے تھے، دین اسلام کی باتیں انہیں بتایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے متعلق توحید، نماز، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے ان کے جو مسائل ہیں عورتوں کے، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت ان کی کیا کرتے تھے۔ یہ عورتوں کا شوق دیکھ کر کے، عورتوں کا رغبت دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا۔ تو یہ عورتوں کے اندر جو اس دور میں صحابیات کے اندر جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، وہ چیزیں ہماری خواتین کے اندر آج بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنا جذبہ اور اپنا شوق اس طریقے سے آج ہمارے مساجد کے ذمہ داروں کے اندر یہ بات اگر وہ رکھتی ہے کہ ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام اس طرح سے کیا جائے اور اسی طریقے سے ان کے دروس کا بھی اہتمام کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ان کے لیے ضرور کی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ان کے اندر شوق اور جذبہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا جو نتیجہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر جتنی محنتیں کی تھی، تعلیم و تعلم کے تعلق سے ان پر جو آپ نے محنتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی، اور وہاں کی عورتیں جن کے اندر جذبہ تھا علم سیکھنے کا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورتیں صرف اور صرف تعلیم یافتہ نہیں بنی، بلکہ مردوں کے مقابل یا مردوں سے زیادہ کہہ لیجئے علم کے مقابلے میں ان سے زیادہ آگے بڑھ گئیں۔ یہاں تک کہ ان کی تربیت کا جو انداز تھا اور اسی طریقے سے گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ان کے پاس آیا، ویسا سلیقہ مردوں کے پاس بھی شاید آج کے دور میں کسی کے پاس ہو جو اس دور کی خواتین کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے۔ اب وہ سوال ایسا تھا کہ وہ عورتوں کا ایک خاص مسئلہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عورتوں کا ایک خاص مسئلہ ہو اور ایک عورت آ کر کے مرد سے سوال کرے، وہ بھی ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری خاتون آتی ہے اور ایک ایسا سوال کرتی ہے جو خاص، وہ سوال صرف عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اب اگر شرم و حیا مانے ہو اور شرم و حیا کی وجہ سے اس طرح کی سوال نہ کرے تو دین اسلام کے اندر بہت ساری باتیں جو خاص طور سے عورتوں کے مسائل کا مسئلہ صحیح سے فوت ہو جاتی ہیں، فوت ہو جائیں گی۔ لیکن اگر بہت ہی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اگر اس طرح سے اس مسئلے کو دریافت کرتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم و حیا اس طریقے سے جو گفتگو کا یہ انداز ہو وہاں بھی معاملہ خراب ہو جائے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو۔ لیکن انصار کی جو خواتین تھی
بہت ہی دوراندیش اور اسی طریقے سے بہت ہی فہم فراست والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتی ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ خاص عورتوں کے لیے ہے, اب انہیں سوال کرنا ہے, شرم و حیا مانے ہیں, شرم و حیا رکاوٹ ہے, لیکن اس کے باوجود انہیں وہ سوال کرنا ہی ہے کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے ان اللہ لا یستحی من الحق. تمہید دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے اس عورت کی تمہیدی گفتگو دیکھیے. کہتی ہے ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین بھی حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح سے مرد حضرات احتلام کی صورت میں ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے, تو اس طرح سے اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو کیا اس طریقے سے عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم کا ہی نتیجہ ہے, یہ تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ اس عورت کا انداز گفتگو دیکھیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آتی ہے تو پہلے یہ جملہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا ہے. یہ تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی نعم النساء نساء الانصار, کہ انصار کی جو عورتیں ہیں یہ بہت ہی بہتر عورتیں ہیں. دین اسلام کے سلسلے میں یا دین کے مسائل کے سلسلے میں کبھی جو بھی مسئلے آتے ہیں تو شرم و حیا کو اور اسی طریقے سے اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اسلام کے تعلق سے جو عورتوں کی جو باریک مسائل ہیں اس کا بھی اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اسے بھی وہ اس معلومات وہ لے لیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی جو خواتین تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی اور ان کے شوق اور اسی طریقے سے ان کے رغبت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے ان کی رہنمائی کی. اور یہی نہیں, آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کی جو عورتیں تھیں, وہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے پاس علم تھا, تو ان کے مقابلے میں بڑے بڑے صحابہ کو چیلنج کرنے والی بھی بن گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درس دے رہے تھے اور اس درس کے دوران انہوں نے کہا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے اس عورت پر جو گدنے گداتی ہے, وہ بذات خود وہ عمل خود انجام دیتی ہے یا اپنا کرتی ہے یا دوسروں سے کرواتی ہے. اس طریقے سے ہاتھ کے اندر ڈیزائن وغیرہ بنانے کا جو معاملہ تھا جس کو گودنا بولتے ہیں, اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے. جب اس عورت نے یہ سنا, عورتیں بھی اس مجلس میں بیٹھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر. جب اللہ کی لعنت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز قرآن میں ہونا چاہیے. کھڑے ہو کر کے فوراً عبداللہ ابن مسعود سے کہتی ہیں کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر, تو اللہ کی لعنت اس کا مطلب قرآن میں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کوئی بات کہی ہے. کہتی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا, پورا قرآن میں پڑھ ڈالی ہوں, لیکن مجھے اس طرح کی باتیں کہیں نہیں ملی ہے. کیسے اس طرح سے آپ بات کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو؟ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فہم و فراست تھا وہ اپنی جگہ پر بجا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اے بہن, اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے لعنت بھیجی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ چونکہ ان کا مقصد یہ تھا, اس خاتون کا جو معاملہ یہ تھا, وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہو یہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فہم و فراست تھا وہ یہ کہنا چاہتے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جو رسول جس سے منع کرے تو تم اس سے رک جاؤ.
تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گویا کہ یہ چیز حدیث میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی خواتین کا معاملہ یہ تھا، قرآن مجید کا اہتمام کرتی تھی اور قرآن مجید کو سمجھ کر وہ پڑھتی تھی۔ تبھی تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کر دیا۔ آج ہماری خواتین کو کے اندر بھی تعلیم و تعلم اور علم اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے سامنے کوئی درس ہو رہا ہے، ان کے سامنے کوئی خطاب ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی کوئی باتیں انہیں بتائی جا رہی ہیں، دین اسلام کے کسی مسئلے کو اگر انہیں سمجھایا جا رہا ہو، اگر وہ بیان کرنے والے سے کچھ غلطی ہو، بیان کرنے والا اگر کوئی آیت غلط پڑھ دیتا ہے یا قرآن کریم کا کوئی مفہوم غلط بیان کر دیتا ہے، اس طرح کے خواتین کے اندر بھی اس طرح سی عورتیں ہونا چاہیے جو گرفت کر سکے، پکڑ سکے اور بتا سکے کہ آپ نے یہ جو بیان کیا یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اتنا علم ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ صحابیات کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اس طرح سے ان کے پاس تعلیم و تعلم اور علم سیکھتی بھی تھی، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جذبہ تھا، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی عالمہ اور فاضلہ کہلائی جانے والی عورتیں اس دور کے اندر رہا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی سکھاتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا جو طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی خواتین کے تعلق سے کیسی تربیت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کا غم میرا غم، فاطمہ کا رنج میرا رنج، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اور میں اپنے گھر میں اکیلے تنہا رہتی ہوں، چکی پیستی ہوں، اور گھر کے دیگر اور کام ہوتے ہیں، میں وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک غلام مجھے دے دیتے تو اس کی وجہ سے میری تکلیف تھوڑی دور ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو میرے اوپر تکلیف ہے، جو میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جایا کرتے ہیں، کم از کم اس غلام ہمارے پاس آ جاتا تو کم سے کم مجھے اس سلسلے میں راحت مل جایا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیا، اور انہیں سکھایا اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اگر تم دن بھر چکی پیستی ہو اور اس طریقے سے گھر کے کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، تمہارے ہاتھ میں اگر چھالے بھی پڑ جاتے ہیں تو تم سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ کا ذکر ملتا ہے کہ یہ اذکار تم پڑھ لیا کرو، اور یہ غلام جو تم مجھ سے مطالبہ کرنے آئی ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معاملہ یہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ اب اور دیگر اور بہت سارے صحابیات کا واقعہ آپ پڑھتے جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو سونا پہننے سے منع کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، سونا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں سونا پہن سکتی ہے، ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ سونے کا استعمال عورتیں کریں زیورات کی شکل میں، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو سونا پہننے کے لیے منع کرتے ہیں، کہتے لا تلبس الذهب، تو مت پہنا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے، آپ یہ بات سوچیں کہ اگر عورتیں زیور پہنتی ہیں، عام طور پر یہ چیز عورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، انہیں ان کی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر عورت کے پاس زیور زیادہ ہے، اس کا شوہر مالدار ہے، اس شوہر کے پاس روپے اور پیسے ہیں، اور اس کے پاس زیورات بہت زیادہ ہیں، یا لڑکی اپنے باپ کے گھر پہ ہے، اس کا باپ اگر مالدار ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بہت سارے زیورات دے رکھا ہے، تو بہت ساری عورتوں کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے،
تکبر آ جاتا ہے اور وہ سارے زیورات کو پہن کر کے مجلسوں کے اندر جاتی ہے کہ آج تو میں جاؤں گی، ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھوں گی اور میرے پاس فلاں فلاں قسم کے زیور ہے، یہ میں پہن کر کے جا کر کے اس کی اوقات دکھاؤں گی کہ میرا شوہر کتنا مالدار ہے، یا میرے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، اور میرا شوہر مجھے کس طرح سے رکھا ہے، سامنے والے کو جا کر کے اس کی میں اوقات دکھاؤں گی۔ یہ زیور جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جائز قرار دیا ہے، اگر وہ عورتیں یہ سارے زیورات کو پہن کر کے کسی عورت کی اوقات دکھانے کے لیے پہن کر جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ وہ تکبر کا شکار ہو کر کے اگر اس طرح سے کرتی ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اسی لیے اپنی بیٹی کو سونا پہننے سے منع کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیور پہننے کی وجہ سے اس کے اندر یہ کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے یا اس کے اندر دکھاوا نہ ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جائز عمل کرنے کی وجہ ایک جائز عمل پر جائز چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کی آخرت نہ خراب ہو جائے۔ دنیا سے زیادہ وہ اپنی بیٹی کی آخرت کی فکری کیا کرتے تھے۔ تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ان کی آخرت کی فکر انہیں کرنی چاہیے، اور دنیا کے اندر ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ تاکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کی دنیا بھی سنور جائے اور اسی طریقے سے آخرت بھی کیا ہے ان کے لیے اچھی ہو، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ تو خواتین ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ صحابیات کی سیرت پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طریقے سے اور دیگر صحابیات ہیں، ان کے تعلق سے ان کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس طرح سے کوشش یہ ہونی چاہیے اور کہ کس طرح سے صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے تعلیم و تعلم کے تعلق سے ان کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا تھا اور اس طریقے سے تربیت کیسی ہوتی تھی، اسی لیے چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے تعلیم کا انتظام وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ خاص طور سے تعلیم کا جو معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر بچپن ہی سے بچوں کو تعلیم نہیں دی گئی یا اسی طریقے سے تعلیم کے نام پر اس طرح سے کچھ ایسی دنیاوی تعلیم پر اگر ہم زیادہ زور دیں گے تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے اس کے اندر دینداری نہیں ہوگی۔ یہ بچہ شروع میں چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، بچپنے کے اندر اگر اسے دینی تعلیم دی جاتی ہے، توحید کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسی طریقے سے منہج سلف اس کو بتایا جاتا ہے، نماز اور روزے کے حوالے سے یا اسی طریقے سے دین کے اور جو مسائل ہیں، بچپن ہی میں اگر اس کا اہتمام ہوتا ہے، عورتوں ہے بچیوں کے لیے بھی اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، بچوں کے لیے اگر اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے تو یہ بڑے ہو کر کے یہ دیندار بنیں گے۔ جب یہ دیندار بنیں گے تو ان کا دیندارانہ گھرانہ بھی ہوگا۔ یہ بچی اگر تعلیم یافتہ ہوگی اور اسی طریقے سے جب بڑی ہوتی ہے، وہ اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے وہ ایک مثالی شوہر بنے گی، اپنے باپ کے لیے وہ ایک مثالی بیوی بنے گی، اپنے سسرال میں وہ سسرال والوں کے لیے ایک مثالی بہو بنے گی اور اپنے بچوں کے لیے وہ مثالی ماں بنے گی۔ تو یہ صرف اور صرف تعلیم اور تربیت کے بعد ہی ایسا معاملہ ہوگا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تعلیم و تعلم اور اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ خود ہم اپنی اصلاح کریں اور اس تعلیم کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور اس طریقے سے آگے چل کر کے ان کا گھر، ان کا خاندان اور اسی طریقے سے ان کا محلہ، ان کا معاشرہ اسی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے مثالی بن سکے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔